بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور روشنی ٹی وی کے ذریعے ہمارے اس پیغام کو سننے والے تمام ہی ناظرین، سامعین، مرد و خواتین، رمضان المبارک چونکہ ایک مقدس مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے توفیق خداوندی کے مطابق اپنی اپنی طاقت، ہمت اور استطاعت کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ان اعمال کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ کر ان کے ساتھ مغفرت، بخشش، رحمت اور برکت کا معاملہ فرماتے ہیں. ایک بڑا حصہ رمضان المبارک کا گزر چکا ہے. لوگوں نے عبادتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو خیر کا مہینہ اور اس کے ذریعے سے مرتب ہونے والے حسنات کو دور اور دیر تک اللہ تبارک و تعالی قائم اور دائم فرمائے. کل چونکہ 27ویں شب ہے جس کو عرف عام کے اندر شب قدر کے طور پر منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ شب قدر کی تعین نہیں کہ 26 رمضان گزرنے کے بعد والی رات کو ہی شب قدر ہوگی. یہ کوئی متعین یقینی اور فیصلہ کن بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء اکرام کا یہ تجربہ ہے کہ جو علامتیں اور جو نشانیاں شب قدر کی بتلائی گئی ہیں وہ 27ویں شب کو دیکھی گئی. رات کے گزرنے کے بعد جو علامتیں پائی جا رہی ہیں ان کو بزرگان دین نے دیکھا. ان کے مشاہدات کے بعد غالب گمان یہی ہے کہ 26ویں رمضان کو بعد نماز مغرب یہ شب قدر کا آغاز ہوتا ہے. اسی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں کے اندر اس کو شب قدر کے طور پر منایا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. مفسرین کرام، محدثین اعظام نے فرمایا کہ شب قدر کوئی ایک متعین رات میں نہیں آتی، کسی ایک مہینے میں بھی متعین طور پر نہیں آتی، بلکہ سال کے اندر مختلف ایام اور شہور کے اندر یہ گردش کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے. اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر رات میرے لیے شب قدر، یہ سمجھ کر بندہ عبادت کرنے والا بن جائے. بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعیین شب قدر کو جو اٹھا لیا ہے اور واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ بندہ اپنی مغفرت کے طلب اور ذوق میں
عبادتوں کا مزید شوق پیدا کر کے باری تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر ہمیشہ کرتا ہے، یہی سوچ کر کے کہ ہو سکتا کل کی رات شب قدر ہوگی، پرسوں کی رات شب قدر ہوگی، یا آنے والے مہینے میں شب قدر ہوگی، فلاں مہینے میں ہوگی، فلاں دن میں ہوگی، یہ سمجھ کر کے بندہ مسلسل کنٹینیو اپنی عبادتوں کو جاری رکھے، اور ہمیشہ جو بندہ عبادتوں کو جاری رکھتا ہے اس کو شب قدر مل جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان میں تلاش کرو، اور رمضان میں بھی رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں، عشرہ اخیر میں تلاش کیا کرو۔ پھر ایک اور روایت میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آخری 10 راتوں میں سے بھی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیا کرو۔ امید ہے کہ جو بندہ اس رات کو تلاش کرنے کی نیت سے اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرتا رہے گا، باری تعالیٰ اس کو شب قدر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد آدمی کا صحابہ کرام کے سامنے سوال کیا، ذکر کیا، تذکرہ فرمایا، جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی بھی جہاد سے اس نے غفلت نہیں برتی، کبھی ہتھیار اپنے بدن سے نہیں اتارے، اس نے مسلسل 1000 مہینے تک اس عمل کو جاری رکھا۔ ظاہر بات ہے کہ انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حیرت ہوئی اور رشک کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کیسے اس بندے نے اللہ کی یہ عبادت کی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت شب قدر کا ذکر فرمایا، اور لیلۃ القدر، یہ جو سورۃ القدر میں نے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ القدر نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اس ایک رات میں اگر عبادت کا اہتمام کر لے تو اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، جس نے عمر بھر 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاد والا عمل کیا، کبھی ہتھیار نہیں ہوتا، اس بندے کی عبادت کا جتنا ثواب ہے باری تعالیٰ نے اس امت کے گنہگاروں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اور پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، اور پوری امت محمدیہ کے لیے یہ خوشخبری سنا دی کہ جو بندے مومن مرد ہوں کہ عورت ہوں، اگر وہ ثواب کی امید کے ساتھ ریاکاری کے بغیر محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، کسی بھی قسم کی عبادت، تو اس کو اس مجاہد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے۔ اس لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رات کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ قدر والی رات ان لوگوں کے لیے ہے جو قدردان ہیں، اور نہ قدر لوگوں کے لیے تو نہ رمضان ہے، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت۔ اس لیے شب قدر ان لوگوں کے لیے ہے جو قدردانی کرنا جانتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں، ایک احساس دلانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ خدا نہ کل یہ رات غالب گمان کے مطابق آنے والی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر، دلی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے، کہ ہم اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کر لیں گے، اور عبادت کر کے، دعائیں کر کے اللہ سے ہم اپنی مغفرت اور بخشش کے فیصلے کروا لیں گے۔ اور مسلمان کو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عجیب و غریب دستور ہے ہم لوگوں کا، اور مزاج بھی ہم لوگوں کے ایسے بنے ہوئے ہیں، چونکہ ہم لوگ ظاہر بھی ہیں، مادہ پرست قوم ہیں ہم لوگ ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلے کرنے والے ہیں، اور دنیا چونکہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، مال و دولت آنکھوں سے نظر آتا ہے، دنیا کا فائدہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کے اوپر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں اور عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جس کو
نوکری لگا دی جائے، ریلوے محکمے کی جانب سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو یہ نوکری مل جائے کہ آپ کی نوکری یہ ہے کہ آپ ریلوے گیٹ پر جو شہروں کے درمیان، شہروں کے اختتام پر ہوتے ہیں، ریلوے گیٹ، اگر کسی کو یہ نوکری اور ملازمت مل جائے اور اس کو ڈپارٹمنٹ یہ کہہ دے کہ آپ کی نوکری رات میں 8 بجے سے صبح 8 بجے تک پوری رات آپ کو جاگ کر یہ ڈیوٹی کرنا ہے اور آپ کی اتنی سیلری اور اتنی تنخواہ آپ کو دی جائے، تو انسان بڑی آسانی سے جاگ لیتا ہے، اور جاگتا ہی نہیں بلکہ جاگ کر اہتمام کے ساتھ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اور وہ بالکل چاق و چوبند رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے کہ کہیں ادھر سے ٹرین نہ جائے، کہیں ادھر سے ٹرین نہ جائے، کہیں ادھر سے کوئی اطلاع نہ جائے، کہیں ادھر سے اور میں غفلت میں رہوں اور ٹرین کا گیٹ اگر نہ ڈالوں تو کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ اس آدمی کی نظروں کے سامنے مال ہے، اس کا مشاہرہ ہے، اس کی سیلری ہے، اس کی تنخواہ ہے اور اس کی انکم ہے، اس کو وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے رات بھر جاگنا کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی سے جاگ لیتا ہے۔ لیکن اگر امت کو یہ بتلایا جائے کہ ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لو اور جاگ لو اور ذکر و اہتمام کے ساتھ کر لو، قرآن مجید کی تلاوت نماز کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس رات کو گزار لو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رات ہے مولانا صاحب، جاگنا کس سے ہوتا ہے؟ چونکہ ہم لوگوں کو آخرت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے جاگنا مشکل ہو رہا ہے، اور جو لوگ جاگتے بھی ہیں تو وہ صرف جاگتے ہیں، عبادت میں رات جاگ کر گزارتے نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں یہ رات عنایت فرمائی۔ ویسے تو پوری راتوں کو اہتمام کرنا چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے شب قدر کہ کب آ جائے اور وہ گھڑی قبولیت کی مجھے مل جائے، اور 1000 مہینے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب دینے والے ہیں وہ مجھے مل جائے۔ اس تمنا کے ساتھ، اس شوق اور ذوق کے ساتھ امت کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کے اندر لگے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا گیا جس کا حال یہ تھا کہ ساری کی ساری رات عبادت میں مشغول رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلا جاتا تھا۔ رات پوری عبادت کے اندر جاگ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، عبادت کے اندر مصروف رہتا، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ جہاد کے لیے چلا جاتا۔ تو نہ دن اس نے چھوڑا نہ رات اس نے چھوڑی، لیل و نہار، شب و روز، صبح و شام، دن رات اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس عبادت کے اندر وہ گزارا کرتا، اور اس نے یہ عمل 1000 مہینے تک مسلسل کیا۔ یہ ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر کو نازل فرمایا، جس سے یہ پیغام دے دیا اپنے بندوں کو کہ اگر تم بھی یہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس رات کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے باری تعالیٰ کی عبادت کر لو اور راضی کر لو اور خوش کر لو، اس 1000 مہینے والے عابد سے بڑھ کر تم کو اجر و ثواب دیا۔ لیکن ہم یہ کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہمیں اخروی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے نا، اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے یہ عبادتیں کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، حق بات یہ ہے کہ قدر دانی کرنے والے لوگوں نے قدر کی اور قدر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور آج بھی ان کو دنیا یاد کرتی ہے، ان کے اعمال سے دنیا رشک کرتی ہے اور حیرت میں مبتلا ہوتی ہے کہ کیا لوگ تھے جو عبادتیں کر کے گزرے۔ کوئی مشکل نہیں تھا ان لوگوں کے لیے راتوں کو جنگ، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج بھی ہمارے بعض اکابرین اولیاء اللہ اور بزرگان دین ایسے ہیں جو رات میں صرف برائے نام آنکھ بند کرتے ہیں اور راتوں رات اللہ کے سامنے عبادت میں اور راز و نیاز میں اور نمازوں اور نوافل اور قیام اللیل میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں، توجہ دیں اور اہتمام کے ساتھ ہم اس رات کے قدر دانی کرنے والے بنیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رات دیگر امتیوں کو نہیں دی گئی، صرف امت محمدیہ کی خصوصیت بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو تڑپ اور فکر اللہ کے سامنے ظاہر کی، اور جو اپنی
امتیوں کی عاجزی اور ان کی عبادتوں کے اندر غفلت کا ذکر کیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ میری امت اتنی زیادہ عبادتوں کو برداشت نہیں کر سکے گی. اللہ کے نبی نے ہماری دہائی دے دے کر کے اور ہمیں یاد کر کر کے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے سامنے ذکر کر کر کے روتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ فرمایا کہ ایک رات دی اور فرمایا کہ پورے سال کے اندر اگر اہتمام کے ساتھ اس رات کو تلاش کر لو اور اس کی عبادت کر لو اور جاگ کر گزار لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہد اور اس عابد سے بڑھ کر کے تمہاری امت کو ثواب. بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کی قدردانی کرنے والے بنے. ہم ہی اگر ناقدر واقع ہوئے ہیں تو اس کے اندر کسی کا کیا نقصان ہے؟ پوری کائنات کے لوگ اور انسان بلکہ پوری مخلوق مل کر کے بھی اگر یہ ٹھان لیں اور طے کر لیں کہ ہم اللہ کی پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے تو بھی اللہ کی عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری کی ساری انسانیت اور مخلوق یہ طے کر لے کہ ہم اللہ کی کوئی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے اور نافرمانی کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے. یہ جو عبادتیں دی جاتی ہیں، یہ جو مواقع دیے جاتے ہیں، یہ راتیں، یہ ایام، یہ دن، یہ مہینے، یہ فضیلت والے اوقات، یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مواقع دیے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت حق بہانہ بھی چویا. اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کبھی معراج دیا تو کبھی برات دی تو کبھی قدر دی اور کبھی لیلۃ الجائزہ اور کبھی اعتکاف کا موقع، کبھی رمضان کا ایک مہینہ، کبھی تلاوت قرآن، کبھی تراویح وغیرہ وغیرہ معمولی عبادتیں کر کے ہم اپنے باری تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ کرنے کے لیے تیار. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں. اب یہ مہینہ بھی گزرتا چلا جا رہا ہے. قدر کرنے والوں نے کی، فائدہ اٹھانے والوں نے اٹھایا اور جو نہ قدرے ہے وہ نہ قدرے رہے. لیکن امت کے لیے یہ المیہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ طاق راتیں بھی ہم لوگ یوں ہی گزار دیتے ہیں اور جو راتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی بخشش کے لیے بنائی ہیں ان راتوں کو بھی ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں. تو پھر کون سا موقع چاہیے دوستو؟ قدر کے معنی ہیں عظمت اور شرف. قدر کسی بھی چیز کی عظمت اور شرف اور مقام، مرتبہ اور بلندی کو کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر شرف والی رات. بلکہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو اور یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جس بندے نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی اور پروردگار کو منوا لیا وہ بندہ پہلے کی زندگی کے مقابلے میں اب شرف والا بن گیا. چونکہ اس رات میں اس نے عبادت کی اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور خوش کر لیا اور اپنی مغفرت کروا لی. گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو سارے گناہوں سے وہ پاک ہو گیا. تو پہلے وہ ناقدرہ تھا، بے شرف تھا اور اب اس رات میں عبادت کرنے کے بعد وہ شرف والا بن گیا، قدر والا بن گیا. تو یہ رات میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے قدر کی رات ہے، عزت کی رات ہے، شرف والی رات ہے. ہمیں عبادت کر کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے اور مشرف بنانا ہے کہ یہ شرف مجھے مل جائے کہ میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قدر کے دوسرے معنی ہیں حکم، فیصلہ باری تعالیٰ کا. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے فیصلے فرماتے ہیں. کون کب مرے گا، کتنا جیے گا، کس کو بیماری آئے گی، کس کو شفا ملے گی اور کون کیسے مصائب اور پریشانیوں میں گھرے گا اور پھر اس سے کیسے نکلے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر فیصلے فرماتے ہیں. سورۃ الدخان کے اندر بھی ایک آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس آیت کے ذیل میں بھی بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر تو
شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما لیتے ہیں، اور اس رات میں شب قدر میں متعلقہ فرشتوں کو یہ چیزیں سپرد کر دیتے ہیں اور سونپ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو، یہ جو 4 مقرب اور بڑے فرشتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں۔ ان کو روح نکالنے والے فرشتے ان کو بول دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، اتنے سال میں آئندہ شب قدر آنے تک اتنے لوگوں کی روح آپ کو نکالنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلے نافذ کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ رات میں جو برات والی رات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما لیتے ہیں۔ باقی سب کی تقدیر تو وہ نوشتہ ازلی میں لکھی ہوئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے، اس سے کوئی اس سے واقف نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما لیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ حوالے فرماتے ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ جو آنے والی شب قدر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے بڑے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آئندہ میری اب 1 سال کی جو تقدیر لکھی جا رہی ہے اور میرے متعلق جو احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر خیر ہو، سلامتی ہو اور عافیت۔ یہ ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے شب قدر۔ خیر، اتنی بات تو صراحت کے ساتھ قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو رمضان میں رکھا، اور اس رات کی ایک فضیلت سب سے بڑی یہی بتلائی گئی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت کرنے کے برابر۔ 1000 مہینے کتنے؟ 83 سال سے بھی کچھ زائد ہوتا ہے۔ اب کس کی عمر کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ عموماً تو امت محمدیہ کی جو عمریں دیکھنے میں آ رہی ہے اور مشاہدات اور تجربات لوگوں کے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں 60-65 سال کی عمر اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتی، اللہ ماشاءاللہ کوئی 75 تک 100 تک چلا جائے۔ لیکن باری تعالیٰ ایک رات میں عبادت کرنے کی فضیلت یہ بتلا رہے ہیں کہ 83 سال 83 ایئرس اگر کوئی بندہ عبادت کر لے اور پھر ایک رات عبادت کر لے تو دونوں کا اجر و ثواب برابر۔ اس لیے ہمیں اس رات کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ قدر کرنے والے لوگ قدر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی مختلف طریقے سے سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے آج کی رات تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے ساتھ احسان فرمایا اور حضرت عائشہ کو یہ دعا بتلا دی۔ حضرت عائشہ نے اس کو نقل فرما دیا اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیں۔ بس معافی کا قلب میرے گناہوں پر پھیر دیجیے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا، من نہ گویم، میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادتوں کو، میری طاعتوں کو، میری نماز کو، میرے روزوں کو، میرے زکوٰۃ کو، میرے صدقات کو آپ قبول فرما لیجیے، میں یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عبادتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل اور لائق ہے ہی نہیں، اس لیے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن اے اللہ، میں آپ سے بس یہ کہتا ہوں کہ قلم عفو میری خطاؤں، گناہوں، لغزشوں، کوتاہیوں، سیئات اور میری نافرمانیوں اور عصیان کے اوپر آپ معافی کا قلم پھیر دیجئے، بس میری یہ التجا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، تو احادیث کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے کوئی بھی خاص عمل اس رات کے اندر ثابت نہیں ہے۔ بس بندہ جو عبادت اپنی سہولت کے ساتھ کر لے وہی اس کے لیے شب قدر کی عبادت بن جاتی ہے۔ ہاں البتہ یہ کرنا چاہیے کہ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں ہم لوگ، رات کا بڑا حصہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر کے یہ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔
ذکر و اذکار کر لیں کچھ دیر، پھر کچھ دیر تلاوت قرآن کر لیں، کچھ دیر نوافل کا اہتمام کر لیں، تہجد پڑھ لیں، قیام اللیل پڑھ لیں، اور کچھ دیر دعاؤں کے اندر گزار لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ایک اچھا موقع ہے کہ اتنی بڑی رات اگر وہ مقدر میں ہے ہمارے اور مل گئی ہم کو، اور اسی رات میں ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، تو پھر سونے کے صبح بہت سارا ہمارا نفع مل جائے گا، خیر کثیر ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اور بڑی بدقسمتی اور محرومی سے ہم لوگ بچ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا اہتمام کریں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا پھر اس کے بعد بند کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ یہ بھی احسان فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ کہ باری تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے اس سلسلے کو رات کے مغرب سے لے کر کے غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک اس سلسلے کو جاری فرما دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو اس آیت کریمہ کے اندر روح کے ذریعے اور روح کے لفظ سے یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے زمین پر آتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک ٹیم کو، ایک جماعت کو لے کر کے آتے ہیں، اور ہر وہ مومن مرد اور عورت جو عبادتوں کے اندر مصروف ہیں کسی بھی اعتبار سے، اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو مصافحہ کرتے ہوئے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن باری تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جمع غفیر کو لے کر دنیا میں اترتے ہیں، سمائے دنیا پر آتے ہیں، اور زمین پر چل پھر کر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پر کیسی عبادت کر رہا ہے، اور جہاں پر بھی کوئی بھی عابد بندہ مومن ہو کہ مرد ہو کہ عورت ہو وہ نظر آتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں اور اسے مصافحہ۔ اب کتنے بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کی قدر نہیں کرتے، اس رات کی قدر نہیں کرتے۔ ناقدری کرنے والے لوگ محروم القسمت کہلاتے ہیں۔ ہمیں ناقدری سے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دنیا میں اس لیے روانہ فرماتے ہیں تاکہ ان فرشتوں کو بتلا دیا جائے کہ دیکھو یہی وہ حضرت انسان ہیں جن کو جب میں پیدا کر رہا تھا اور تمہارے سامنے جب میں نے ذکر کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں اور انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، تو اس وقت انہی فرشتوں نے یہ کہا تھا باری تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ معافی کی درخواست کے ساتھ آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں دنیا میں، کیوں انسان کو آپ وجود میں لا رہے ہیں، یہ انسان کیا کریں گے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ناحق قتل و غارت گری کریں گے۔ ان فرشتوں نے کہا تھا ہمارے بارے میں یہ، لیکن آج جب شب قدر ہوتی ہے اور بندے سارے کے سارے عبادتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان فرشتوں کو دنیا میں بھیجاتے ہیں اور بھیجا کر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے دیکھو جس مخلوق اور انسانیت کے پیدا کرنے پر تم نے سوال اٹھایا تھا، آج وہی میرے بندے میرے سامنے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، جاؤ دیکھو ان کی عبادتوں۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں دوستو میری اور آپ کی عبادت پر فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہے، وہ پاک اور نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جو حکم دے دیا بس وہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے ہیں وہ فرشتے۔ لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس بھی رکھا ہے، دنیا رکھی ہے، ہماری خواہشات رکھی ہے، ہماری ضروریات رکھی ہے، ان سب کے باوجود بھی اگر ہم اپنے نفس کو کچل کر، اپنے نفس کو دبا کر، نفس ہمارا کی خواہشات کی کو ختم کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے، اپنی ضروریات کو قربان کر کے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال ہماری اس عبادت کی قدر فرمائے۔
اور قدر کر کے فرشتوں کو بھجاتے ہیں. دیکھو جا کر کے دیکھو ہمارے بندے کیسی عبادت کرتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روشنی ٹی وی کے ذریعے یہی پیغام مسلمانوں تک دینا چاہتے ہیں کہ خدا را رمضان کے اختتام کے مراحل چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. قبل اس کے کہ یہ مہینہ مکمل طور پر رخصت ہو جائے جو ایام ابھی باقی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. جو گزر چکے وہ تو واپس نہیں آئے، لیکن جو باقی ہے اس کے لمحات کو ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے، کارآمد بنانا چاہیے. انہی میں سے ایک موقع ہمارے لیے باری تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کا عنایت فرمایا ہے، تو ہمیں اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب عبادت کرنا چاہیے. اور آگے پھر لیلۃ الجائزہ بھی ہے جو عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ انعام والی رات ہوتی ہے جو بندے پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ جب انعام دینے کا موقع ہوتا ہے تو ہم لوگ غائب ہو جاتے ہیں، مارکیٹوں میں، بازار میں، شاپنگ میں، ادھر ادھر نظر آتے ہیں. بھائی پورا مہینہ تو عبادت کی ہے نا تم لوگ، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور تلاوت قرآن کیا، سماعت قرآن کیا، تفسیر قرآن کیا، سب کچھ کیا. اب جب انعام دینے کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے انعام دے رہے ہیں، تو پھر اب تم غائب، بازاروں کی نظر ہو گئے. نہیں، یہ بھی انتہائی ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کی بھی قدر کرنے والے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہم یہ ذکر کر دیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا اپنے اندر قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے پوری رات عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا تو اہتمام کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور بغیر کسی لغو لایانی اور لہو و لعب کے اندر لگے بغیر سو جائیں، اور فجر کی نماز جیسے ہی ہو اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں. عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب عنایت فرمائے. لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ہے، جاگنے کی ہمت ہے، تو ہم جاگ کر عبادت کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے دوست، سب لوگ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کے برابر ثواب اس نے پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب پا لیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی قدردانی کرتے ہیں ہمارے اعمال کی، ہماری عبادتوں کی. دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، ناظرین اور سامعین، ہماری گزارش یہی ہے کہ خدا را قدردان باری تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے مواقع کو ہم لوگ ضائع نہ کریں، ہم بھی قدردانی کرنے والے بنے. کیا پتا کہ ہمارا کوئی ایک عمل معمولی سا معمولی چھوٹا جس کو ہم لوگ اپنی نظروں میں چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاحشہ عورت نے اللہ کی ایک مخلوق، وہ بھی نجس اور ناپاک مخلوق، کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا. اس لیے ہمیں ناقدری سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو رمضان المبارک کا ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طور پر قدردانی کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.